ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے مجھے بھی تنہا کر دیا. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان، اس کا فضل اور کرم ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصی طور پر آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس امت کے ان تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں جو دین کے لیے دن اور رات محنت اور مشقت کرتے ہیں. سامعین اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات کے اندر جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے.
مختصر انداز میں آپ کے سامنے بدگمانی کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا اور مفصل اور تفصیل کے ساتھ سننے کے لیے علماء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین انسانی زندگی گزارنے کے لیے ہر حصے کو اللہ نے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ معاشرتی زندگی ہو یا آپ خاندانی اعتبار سے زندگی گزارنے والے ہو یا آپ تنہا زندگی گزار رہے ہو یا آپ کاروبار کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک یعنی بہن کی حیثیت سے جو زندگی گزارتے ہیں، معاشرے کے اندر ہی انسان رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ بہت ساری غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پر جو گناہ کے کام ہیں، اگر ان گناہوں کے کاموں پر، ان گناہوں پر ایک دوسرے پر انسان گمانی طور پر اسے جو ہے معاشرے میں بدنام کیا جائے گا، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں جو کی جائیں گی، تو پھر جو ہے معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے، ایک گھر بھی بگڑتا ہے۔ اگر وہ بدگمانیاں پیدا ہو جائے، کہیں کمیٹیاں جو ہے تتر بتر ہو جاتے ہیں، گھر، خاندان، بھائی برادر، میاں بیوی آپس میں جو محبت کی زندگی گزار رہے تھے، تھوڑی سی بدگمانی کسی نے پیدا کر دی، جس کی وجہ سے سارا معاملہ کئی دنوں سے، دیکھو شادیوں کے اندر محبت سے زندگی بتانے کے لیے، محبت کو قائم کرنے کے لیے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے تحفے تحائف آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہ انہیں جو ہے جوڑے گھوڑے سب کچھ دے کر بھی اسی میں محبت کی جو ہے الفت کی زندگی بتانے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کپڑے، ان کے کپڑے انہوں پہنتے، ان کے کپڑے انہیں پہننے کے باوجود اسی شادیوں میں جو ہے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کر دیں۔ یعنی چھوٹی سی ایک بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا جو ہے خون کرنے پر بھی تل جاتا، عزت کو پامال کرنے پر آ جاتا، اس کی عزت کو نیلام کرنے پر آ جاتا، بازار میں لا لیتا۔ ہمارا جو ہے سوچ، ہماری سمجھ کیسی ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک سانپ، ایک جگلو کا جو واقعہ جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ سانپ جو ہے رات کے ٹائم پہ جگلو کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جگلو رک رہا ہے، سانپ سے جو ہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کے کہہ رہا ہے، بھائی آپ کا کیا معاملہ ہے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پھر تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر جو رکتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ میں نے تمہارا کچھ لے کے آیا کیا، نقصان میں نے کچھ تمہارا نقصان کیا کیا؟ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب جو ہے پوری متوجہ سے جگلو کھڑے ہو کر پوچھتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تمہارا کیا نقصان ہوا ہے، میرے پیچھے تم پڑ گئے ہو؟ اب جگلو جو ہے کہنے لگتا ہے کہ جو ہے تو نے میرا کچھ بھی نقصان نہیں کیا ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ تو رات کے اندھیرے میں اتنا کیسے چمکتا ہے، مجھے تیرا چمکنا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی الگ الگ معیاری زندگی انسانوں کو دیا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو جو ہے علم والا بنایا، کسی کو جو ہے زیادہ علم والا بنایا،
کسی کو جو ہے ان پڑھ بنایا، کسی کو کسان بنایا، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، طرح طرح کے انسان آپ کے درمیان میں ملیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی بہت زیادہ جو ہے موٹا پیسہ کمانے کے پیچھے یہ انسان ایک دوسرے کے تعلق سے اتنا بڑا بدگمان ہو جاتا ہے کہ جو بھی آدمی جیسا جو ہے میں بھی ویسا بنوں، وہ کہاں سے لا رہا، کدھر سے لا رہا، یہی سوچتے ہیں۔ مجھے جو ہے ہمارے ایک جواد کے ذمہ دار شخص ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے جہاں میری جو ہے امامت چلتی تھی اس جگہ پر وہ ہر مہینہ جو ہے تنخواہ دیا کرتے تھے، اور ان کا جو ہے کہیں پر کھاتے میں ان کا نام بھی نہیں، ان کے نام پر کہیں کوئی رسید بھی نہیں پڑتی تھی۔ تو انہیں پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ نام بھی لکھنے سے منع کرتے ہیں، رسید پھاڑنے سے بھی منع کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ولی صاحب، میں جو تنخواہ آپ کو دے رہا ہوں، لوگوں کو اس بات کی خوشی نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ وہ جو ہے یہ چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آدمی، یہ ان کی کمائی کیا ہے، یہ کہاں سے لاتے ہیں، اتنی چھوٹی کمائی رہ کر یہ مہینہ 8,000 روپے کی تنخواہ مولانا کو دینے کے لیے کہاں سے لاتے ہیں۔ یہ میرے تعلق سے جو ہے لوگ جو ہے ایسی بدگمانیاں جو ہے ہر انسان سوچتا بھی ہے۔ تو بھائیو جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ہم محبتی زندگی جو ہے جینا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مرض ہے، یہ بیماری ہے جس کے اندر بھی، یا عورت کے اندر ہو یا مرد کے اندر ہو، پیدا ہو جائے، اچھے اچھے جو ہے علم والوں کو یہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بگاڑ کا راستہ بتا دیتا ہے اگر بدگمانیاں پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ہم جو ہے ایک طرف سے محبت کا پیغام، محبت کا بیان علماء سے سنتے رہیں گے، یعنی ڈھیر سارا بیان سننے کے بعد کوئی ایک آدمی بھی اس تعلق سے تھوڑا جو کہنے والا ہے اس کے تعلق سے اگر ذرہ ایک تھوڑا سا بھی اگر کوئی آدمی بدگمانی پیدا کر دیا، وہ جو ہے جتنی باتیں اچھی باتیں بتائے گا اس کے تعلق سے انسان پورا جو ہے چھوڑے گا اور اس بات کے پیچھے لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار جو ہے نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، یہ معاشرے کو بھی خراب کرتی ہے، ایک گھر کو برباد کرتی ہے، ایک سوسائٹی کو برباد کرتی ہے، آپسی محبتوں کو ختم کر دیتا ہے اگر ہم جو ہے بدگمان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں محبت سے اگر زندگی جینا ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن رہ کر اگر زندگی جئیں گے تو ہماری محبت باقی رہے گی، ہم آپس میں ایک دوسرے سے میل میلاپ رکھ کر جئیں گے، ورنہ بدگمانیاں رکھیں گے تو پھر ہمارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔